اللہ کے فرض پوچھا، حضور نے اپنی نسبت دکھا دی جیسے میں کرتا ہوں۔ اب قرآن میں نہیں ہے، پورا قرآن دیکھیے، قرآن میں نہیں کہ ایسے دونوں ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں، نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ ایسے باندھیں اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ہو اور ناف کے نیچے باندھیں تحت سرہ ہو، نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے کہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، کہیں یہ لفظ نہیں ہے قرآن اکٹھے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ پہلے الحمد شریف پڑھے پھر ضم السورہ کرے، نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ اللہ کا فرض عبادت بن گیا۔ تو نسبت کے بغیر کوئی عبادت نہیں بنتی، یہ پہلی بات میں بتا رہا ہوں۔ نسبت کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے دین میں، سب کچھ نسبت کی وجہ سے۔ میں ابھی ساری تعلیمات آپ کو بتاؤں گا۔ جو کچھ لوگ دین کی تعلیمات فرائض پر تو زور دیتے ہیں، ارے حضور کی نسبت جن چیزوں کے ساتھ ہوئی، جن مہینوں اور جن دنوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نسبت کا علم نہیں، بس نماز اس طرح نماز بن گئی۔ اسی طرح امام طحاوی نے شرح مانی الاثار میں روایت کیا، نسبت کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے، آپ کو پتا 300 سال تک وہ روتے رہے۔ حبوط ہوا جب ان کا جنت سے ان کو زمین پر اتارا گیا، 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے اور کہتے اللہم انی اسألک بجاہ محمد۔ نسبت بیان کر رہا، باری تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو اسے سوال کرتا ہوں، اللہم اغفر لی بے محمد، باری تعالیٰ اپنے حبیب محمد کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ نسبت بیان کی حضور کی، جب نسبت بیان کی اللہ رب العزت نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا اذا لم اخلق، اے آدم تو نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے تو ابھی تک اس کو پیدا ہی نہیں کیا، کیسے پہچانا، اس کا نام کیسے لیا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا باری تعالیٰ اذا خلقت من بیدک ونفخت فی مکتوبا علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باری تعالیٰ جب تو نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح کو پھونکا اور میں نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا تو میری نگاہ عرش کے پایوں پر پڑی، وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی بڑی برگزیدہ ہستی ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھ رکھا ہے، اس لیے اس کا واسطہ پیش کر کے تجھ سے میں توبہ کا خواستگار ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، لولاہ لما خلقت، اگر وہ میرا حبیب نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاہ لما خلقت الجنہ، اگر میرا حبیب نہ ہوتا میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ لولاہ لما خلقت النار، اگر میرا حبیب نہ ہوتا میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ لولاہ لما خلقت الافلاق، اگر میرا حبیب نہ ہوتا میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ لولاہ لما اظہرت الربوبیہ، اور تو اور اگر میرا حبیب نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ میں تو سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا صدیوں راز میں، تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، میں سراپا مخزن راز تھا، کنت کنزا مخفیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا صدیوں راز میں، تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمدا، تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ تو میرے حبیب، یہ تو میرے حضرت آدم سے فرمایا یہ تو میرے حبیب کا صدقہ ہے کہ میں نے کل کائنات کو وجود بخشا ہے، اگر وہ نہ ہوتے اور ان کی نسبت نہ ہوتی کچھ بھی مارز وجود میں نہ آتا، میں خود پردہ راز میں رہتا۔ تو اس نسبت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب توبہ قبول ہو گئی، آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی اور وہ شکرانہ ادا کر رہے تھے. فجر کی نماز کا وقت تھا, اللہ رب العزت نے 2 رکعت نماز فرض آدم علیہ السلام کی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے امت محمدی میں جاری فرما دی. اب قیامت تک امت جب تک نماز فجر کے 2 فرض پڑھتی رہے گی, ان فرضوں کا تعلق نسبت آدم کے ساتھ ہے, اس نسبت کو مناتی رہے گی. اگر درمیان سے یہ نسبت ختم کر دے, ان عبادتوں کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اپنے لیے فرزند کی دعا کرتے. اللہ رب العزت حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرماتے. حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے, اللہ کا شکر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے. بس وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا, اللہ رب العزت نے اس نسبت ابراہیم کو قیامت تک امت مصطفیٰ میں جاری فرما دیا. آپ زور نسبت ابراہیم میں پڑھ رہے ہیں, اس کو زندہ کر رہے ہیں. اثر کا تعلق حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہے. یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے نکلے, اللہ رب العزت پورا جسم داغدار تھا, اللہ کی بارگاہ میں نماز شکرانہ ادا کی, 4 رکعت پڑھی, اللہ رب العزت نے اسے نماز اثر بنا دیا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے مغرب. اب دیکھیے ساری نمازیں نسبت کے گرد گھوم رہی ہیں. امام طحاوی شرح معانی الاثار حوالہ یاد رکھے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوئے, بیمار ہوئے. 17 سال اس بیماری کی حالت میں گزارے, پورے کا پورا جسم زخمی ہو گیا, کیڑے پڑ گئے اس میں. جسم سے کوئی کیڑا نیچے گرتا, اسے اٹھا کر پھر اپنے زخم میں رکھ لیتے کہ تیری خوراک اللہ رب العزت نے میرے جسم میں رکھی ہے. اور زبان حال سے کہتے کہ کاگا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس, پر دو نین مورے مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس, موہ پیا ملن کی آس. تو کیڑے ڈستے, جسم سے ٹیسے اٹھتے ہیں. ایوب علیہ السلام 17 سال یہ بیماری کی حالت دیکھی, 17 سال بعد شفا یاب ہوئے. اب بیماری 17 سال بیمار رہے, شفا یابی مل گئی, تندرست ہو گئے, مگر جو جسم میں کمزوری تھی وہ تو یکدم ختم نہیں ہوتی. ناتواں کمزور, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. 4 رکعت, 3 رکعت پڑھ سکے, اتنی جسم میں سکت نہ رہی کہ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو سکے. بس 3 پڑھ کر سلام پھیر دیا. اللہ رب العزت کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ امت محمدی کو حکم دے دیا کہ اے میرے حبیب کی امت, بے شک تم تو تندرست و توانا ہوگے, تمہارے جسم میں تو کوئی بیماری نہیں, مجھے تو ایوب کی وہ نسبت زندہ کرنی ہے. جب مغرب کا وقت آ جائے تو اس نسبت کو زندہ کرو, تم بھی 3 پڑھو. اللہ رب العزت نے نماز مغرب میں ایک نسبت کو زندہ کیا. نماز مغرب میں نماز عشاء, اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے. تو کل عبادات میں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت کے گرد گھومتی ہیں. اگر صرف درمیان سے نسبت نکال دی جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہم جو کچھ دین میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, منا رہے ہیں, کسی نسبت کی وجہ سے منا رہے ہیں. جو کچھ منا رہے ہیں, آپ آگے چلیے, آپ حج کرنے چلے گئے. اب حج کیا ہے, وہ بھی ساری نسبتیں ہیں. حرم کعبہ میں جا پہنچے, حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال پہلے حکم دیا تھا, اذن فی الناس بالحج. لوگوں کو فرمانے لگے یا ایھا الناس ان امرکم اللہ ان یحجوا بیتہ, اے لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کا حج کرو. آؤ, آدم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے بلایا تھا, آپ آج حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو زبان پر ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا ربی لبیک, اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.